کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو سیدنا عمر ہوتے، یعنی ان کو ایک پروٹوکول دیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو ہم یہ سنتے ہیں، حدیث میں آتا ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی آیا حضور دے دین واسطے، اسی آیا حضور دی ناموس رسالت واسطے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دے پیرا دین واسطے، اور یہ یاد رکھنا۔ لیکن جدو مسلمہ 80,000 دا لشکر لے کے آیا منکر ختم نبوت یمامت تے سیدنا صدیق اکبر اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑیا، فرمایا ہن بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے، اشرف مبشرہ ہوون، بلال ہوئے، کوئی ہوئے، پہنچو حضور دی ختم نبوت واسطے۔ آج مسلمان پریشان ہے، آج پوری دنیا کا مسلمان پریشان ہے، آج امت مسلمہ سوائے شیعوں کے امت مسلمہ پریشان ہے ختم نبوت کے حوالے سے۔ آج اب جب گھر میں آگ آئی ہے نا تو پھر مسلمانوں کو پتا چلا کہ ہم نے اہل بیت کی دشمنی میں جو کتابیں لکھی تھیں اس کا نتیجہ کیا نکلا، کہ آج مسلمان پریشان ہے کہ ہمارے بچے نبی کے بعد کسی اور کو نبی نہ مان لیں۔ یہ بچے اب محدود نہیں ہیں، ان بچوں کے سامنے پوری دنیا کھلی ہوئی ہے، یہ ہتھیلی پہ کائنات لے کے پھر رہے ہیں۔ کوئی بھی غیر مذہب ہمارے بچے کو گمراہ نہ کر لے، آئے دن کہیں سے کوئی نبی ہونے کا دعویٰ، کہیں سے کوئی نبی ہونے کا دعویٰ۔ آج یونیورسٹیوں میں لیکچر دیے جا رہے ہیں، مسجدوں میں سیمینار کیے جا رہے ہیں، کانفرنس کی جا رہے ہیں، ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت کانفرنس، نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، نبی کے بعد کوئی نبی نہیں۔ مجھے نہیں پتا اس سمجھ میں کتنے شیعہ بیٹھے کتنے سنی بیٹھے ہیں، لیکن مجھے آل محمد کی عزت کی قسم میرے اندر کی آگ ہے جو مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں ظاہر کرنے لگا ہوں۔ آج مسلمانوں کو پتا چلا ہے کہ ہم نے نبی کی ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے۔ جب تم نے حدیثیں لکھی تھی تب تمہیں یاد ہونا چاہیے تھا، تم نے تب حدیث کیوں لکھی تھی کہ نبی نے کہا تھا کہ میرے بعد نبی ہوتا تو فلاں ہو، نبی لکان عمر، میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بعد نبی ہوتا تو فلاں ہوتا۔ اس کا مطلب تم نے نبوت کا دروازہ کھلا چھوڑا ہے، تو آج نبوت پہ حملے ہو رہے ہیں۔ ہم بڑے مطمئن ہیں کیونکہ ہم نے محمد رسول اللہ کے بعد دروازہ کھلا نہیں رکھا، ہم نے علی ولی اللہ پڑھ لیا ہے، علی ولی اللہ پڑھا کے ہم نے بچوں کو بتا دیا ہے کہ بیٹا جب علی جیسا بنتا نبی نہیں بن سکتا، پھر کسی کمی کی اوقات ہی کیا۔ ہم مطمئن ہیں، ہم مطمئن ہیں۔ تحفظ رسالت کا نام ہے علی ولی اللہ، رسالت کے محافظ کو علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ میں نے پورے ملک میں اپیل کی ہے شیعہ قوم کا نمائندہ خطیب ہونے کی حیثیت سے، آپ آج تحفظ حرمت رسالت کا قانون بنائیں۔ سب سے پہلے ہم شیعہ ساتھ چلیں گے، آپ بادشاہی مسجد میں رکھیں، سب سے پہلے ہم شیعہ تائید کریں گے، لیکن ہماری ایک شرط ہے، گستاخ آج سے نہیں پکڑنے، پھر سلیبس بدلو، لٹریچر بدلو، نصاب بدلو، پھر جس نے جہاں جہاں گستاخی کی اسے وہاں سے نکالو۔ آپ نے آج قانون بنانا ہے نا کہ گستاخ رسول کی سزا موت اور پھانسی ہونی چاہیے۔ پھر آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس توہین رسالت کا معیار کیا ہے، کون توہین کرتا ہے؟ ہماری نظر میں جو نبی کو 40 سال کے بعد نبی مانے وہ بھی توہین کرتا ہے، جو نبی کو جبریل سے پڑھوائے وہ بھی توہین کرتا ہے، جو نبی کو دائی کا دودھ پلائے وہ بھی توہین کرتا ہے۔ آپ صرف یہ بتائیں نا کہ آپ کے پاس عزت رسالت کا معیار کیا ہے۔ عزت اسلام کی چاہتے ہو تو پہلے عزت نبی کی کرو۔ اسلام کی عزت ہوگی نبی کی وجہ سے۔ آپ صحابہ کو مانتے ہیں تو پھر بھی آپ کو نبی کو ماننا پڑے گا۔ صحابہ کی ذاتی عزت نہیں ہے، نبی کی وجہ سے ہے۔ نبی کے صحابی ذاتی عزت تو نہیں ہے، شخصیات کی وجہ سے تو عزت نہیں ہے، امیری کی وجہ سے تو عزت نہیں ہے، زہد اور تقوی کی وجہ سے تو عزت نہیں۔ عزت کس وجہ سے؟ نبی کی وجہ سے، نبی کے صحابی۔ اور میں پورے ملک میں یہ کہتا ہوں، یہ فرق ہے ہم میں اور آپ میں۔ آپ کے پاس کے ہیں، ہمارے پاس سے ہیں۔ آپ کے پاس جتنے رشتے ہیں نبی کے صحابہ، نبی کی زوجہ، نبی کے رشتہ دار، ہمارے پاس کے والا چکر ہی کوئی نہیں۔ الفاطمہ تو بس تو منی، فاطمہ مجھ سے، یا علی انت منی، اے علی تو مجھ سے، حسین و منی، حسین مجھ سے، حسن و منی، حسن مجھ سے۔ وہاں کے ہے یہاں سے ہے، درود کے والوں پہ نہیں ہوتا، درود سے والوں پہ ہوتا۔
ہمارے پاس جو اہل بیت ہیں وہ نبی سے ہیں، ان کے ساتھ نبی کا لہو کا رشتہ ہے، ان کا نبی کے ساتھ عہدے کا رشتہ ہے۔ لہذا عزت اسلام چاہتے ہو تو آپ کو عزت نبی کرنا پڑے گی۔ ہمارا عقیدہ توحید سب سے بہتر، ہمارا عقیدہ رسالت سب سے جدا، پھر آگے آ گیا ہمارا عقیدہ امامت۔ ہم نبی اور علی کے درمیان کسی کو برداشت نہیں کرتے، ہم خلیفہ تو بلا فصل کہتے، بغیر فاصلے کے خلیفہ۔